السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہے یا نہیں ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو شروع سے ہی اس پر بحث ہوتی چلی آ رہی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، 20 تاریخ دسمبر کی، دہلی میں ایک مناظرہ ہوا، ڈیبیٹ ہوا اللہ کی وجود کے بارے میں۔ اس ڈیبیٹ میں مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر صاحب، ان دونوں کے درمیان ڈیبیٹ ہوا۔ تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر ہمیشہ بحث ہوتی چلی آ رہی ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں۔ پیارے ناظرین، اللہ کے وجود کے بارے میں دو طرح کے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے جسے ملحدین کا قول کہا جا سکتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اللہ نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، اس کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے ایک سسٹم کے تحت، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے۔ اگر اللہ ہوتا تو اس دنیا میں برائیاں نہیں ہوتی، اگر اللہ ہوتا تو سبوں کے ساتھ انصاف ہوتا۔ دوسرا قول جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، خدا ہے، اللہ ہے، اور اس کائنات کے نظام کو وہی چلا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں ان تمام کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک قلم جو ہے، اس قلم کا بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ کپڑے جو ہیں اس کا نہ کوئی بنانے والا ہے۔ دنیا کی ہر چیز، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، اور ابھی جس چیز سے ویڈیو بن رہی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے، کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، کریٹر ضرور ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات جس کا یہ نظام چل رہا ہے، یہ کیسے چل سکتا ہے؟ سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، دریا، یہ سب اتنا بڑا نظام بغیر چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ تو اس طرح کے قائلین کا کہنا ہے کہ نہیں، اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے قدرت اور طاقت اور حکمت کے ذریعے سے اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز میں ہے، اللہ زمین میں بھی ہے، اللہ قلم میں بھی ہے، اللہ جو ہے نا جھاڑ میں بھی ہے، پتھروں میں بھی ہے۔ اس لیے وہ لوگ اس طرح کی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں۔ لیکن صحیح عقیدہ کیا ہے؟ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، اللہ رب العالمین عرش پر ہے، اور وہ عرش پہ رہ کر اس دنیا کے سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کا وجود یا اس کی ذات ہر جگہ نہیں ہے، بلکہ اس کا علم ہر جگہ ہے، اور وہ عرش پہ رہ کر اس کائنات کے ایک ایک ذرے سے باخبر ہے، اس کائنات کے ایک ایک ذرے سے باخبر ہے۔ تو پیارے ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ موجود ہے، اور وہ اپنی قدرت و طاقت کے ذریعے سے اس کائنات کے نظام کو بحسن خوبی چلا رہا ہے۔ وہی تو اللہ ہے جو مٹی سے بیج کو نکالتا ہے، وہی تو اللہ ہے جو زندوں کو مردہ کرتا ہے، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہماری آنکھ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی۔ ہوائیں چلتی ہیں، اس پر ہمارا یقین ہے کہ ہوا چلتی ہے۔ انسان جب مرتا ہے تو ہمارا یقین ہوتا ہے کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ تو جب ہم ہوا کو نہیں دیکھ سکتے، جب ہم روح کو نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ کی ذات جو سب سے بڑا کریٹر ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا، اس کو ہماری آنکھ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اس کو ہماری آنکھ کیسے دیدار کر سکتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار نہ کر سکے۔ تو اللہ کی ذات ہے، اور اللہ پر ہمیشہ یقین ہونا چاہیے، اور اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی بندگی کرنی چاہیے، اور اس طرح کے سوالات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس طرح کے سوالات کرنے سے آدمی کا ایمان، اس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، اور وہ کسی طرح ملحد کے راستے پر ناستک بن کر کے، ہے نا، وہ گاڈ میں اس کا یقین نہیں ہوتا، اور وہ ان سب راستوں پر بھٹکتا چلا جاتا ہے۔ آج دنیا کی اکثریت گاڈ کو مانتی ہے۔ کسی بھی مذہب کا انسان، کسی بھی دھرم کا انسان، وہ گاڈ کو مانتی ہے۔ مشکل وقت میں انسان پکارتا ہے، او مائی گاڈ،
اے اللہ، ہے نا؟ تو یہ فطری طور پر بھی اللہ کے وجود کی ثبوت ملتا ہے۔ ابھی دنیا کا جو مشہور شخص دولت کے اعتبار سے ایلن مسک ہے، ابھی ان کی ٹویٹ آئی ہے کہ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس کائنات کے چلانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے، کائنات کا چلانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب تک ہم موبائل نہیں چلاتے خود بخود یہ موبائل نہیں چل پاتا۔ ہم جب تک لائٹ آن نہیں کرتے لائٹ خود بخود آن نہیں ہو جاتی، اس کو چلایا جاتا ہے، اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ایک بہت بڑی ہستی ہے جس کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور اسے اللہ کہا جاتا ہے۔